عبادت اور نیکی کو ہم ایک ہی سطح پر لیتے ہیں، جبکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عبادات سے پارسائی تو آتی ہے انسان کو، رب نہیں ملتا، لیکن نیکی سے رب ملتا ہے۔ عبادات میں انسان صرف اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور کچھ لوگ جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ اپنی فرض کی ادائیگی کے تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں اور نفلی عبادات بھی کر لیتے ہیں، لیکن رزق اللہ کا عطا کرتا ہے، تو اللہ ہی کے عطا کردہ رزق اگر وہ کچھ بہن بھائی عزیز احباب دوستوں کو لک آفٹر کر لیتا ہے تو اپنا تو نہیں ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے، بہرحال پھر بھی اللہ کے دیے میں سے دینا بھی حوصلے کا کام ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنا آرام ترک کر دیتا ہے اور اپنے آرام کی قربانی کرتا ہے، دوسروں کے آرام کی خاطر، ان کے کام آنے کی خاطر اپنا وقت صرف کرتا ہے، یہ سب نیکی ہی کے ذمرے میں آتی باتیں۔ لیکن بندگی کے ادنا مقام پر بھی ہم سے بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک بندگی کا یہ مظاہرہ بڑا اعلیٰ درجے کا تھا جو ایاز نے کیا، گرچہ اس نے وفاداری نبھائی ایک انسان کے ساتھ جو بہرحال بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حقیر ہے اللہ کے سامنے۔ تو اگر کہیں ایسی ہی بندگی ہم رب تعالیٰ کے ساتھ نبھا لیں کہ بجائے اس ایک چیز کو یاد رکھیں جو ہمیں نہیں ملی یا جو ہم سے چھن گئی، اس کی بجائے ہم صبح سے شام تک عطا ہونے والی ہزار ہے چیزیں ان کو یاد کر لیں۔ کیا ہوا؟ صبح جب سے ہماری آنکھ کھلی ہے اس وقت تک اللہ نے ہمارے کتنے کام کر دیے، کہاں کہاں کیا کیا ہماری ضرورت پوری کر دی رب تعالیٰ نے۔ تو کیا ہوا اگر ایک یہاں دقت آ گئی ہمیں تھوڑی سی، یا یہ چیز ہمیں نہیں عطا ہو سکی، یا یہ چیز جو عطا کی تھی وہ چھن گئی؟ ہم شاید بندگی کے مقام پر تو نہ پہنچے لیکن شکر گزاری کے مقام تک ضرور آ جائیں گے۔